قرآن اسے لیلۃ المبارکہ کہتا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن خوش نصیبوں نے پوری رات مسجد میں گزاری۔ کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ ہوٹلوں پر یا سوتے ہوئے یا گوڑا پاڑ کرتے ہوئے آج کی مبارک رات کو گزار رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، نصیب کی بات ہے۔ اس رات کی فضیلت اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ ایک سیکنڈ بھی اس رات کا ضائع نہ کرے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان راتوں کی برکات اور فضائل کی پتہ نہیں، بلکہ دنیا دار ہے، بہت سے مذہبی لوگ بھی غفلت کی وجہ سے اس رات کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ لوگ سمجھتے ہیں نفل ہی تو ہے، ارے نفل ہی تو ہے گا کیا؟ اگر کوئی بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج ہم سے جو مانگیں گے ہم دیں گے، کون موقع ضائع کرے؟ وزیر اعظم کہتے، ایم ایل اے کہتے، ایم پی کہتے آج ہم سے جو مانگو گے ہم دیں گے، بھیڑ لگ جائے گی اس کے دروازے پہ۔ بھئی یہ حالانکہ وہ جھوٹا بلا کر کے وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی سچی زبان سے اللہ نے کہوایا محبوب آپ کہیے کہ شب برات میں مجھ سے جو مانگے گا بندہ میں عطا کروں گا۔ اللہ کہہ رہے جو اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بڑی بات ہے۔ آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھنا، صرف 2 رکعت 400 سال کی عبادت پر بھاری۔ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ایسے موقع پہ کچھ شیطان صفت ورغلانے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے اور وہ حدیث میں نہیں ہے، یعنی شیطان کا کام جو ہے وہ شیطان صفت لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری تو ہر رات عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے ہے۔ خرافات بکنے والوں کی طرف کوئی وسوسے کا شکار نہیں ہونا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے آج کی رات، اللہ اسے 400 سال عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے مجھے ایک حدیث سامنے آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں آپ کو شب برات ہی بیان کرتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے، اللہ کرے ہم رہیں نہ رہیں، لوگ اس کو سنتے رہیں اور ان کو شب برات کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو ذہن میں کچھ اور مضامین تھے لیکن بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم شب برات ہی پر گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو شب برات کی اہمیت پتہ چل جائے۔ یہ محفل صرف مسجد یا رسول اللہ میں نہیں، میں تو سوچتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر یہ محفل سیشن ہے اور لوگ رات کے آخری پہر گڑ گڑانے کے لیے آئیں۔ کبھی تو لوگ گڑ گڑائیں، کبھی تو کرم ہوگا، بگڑی تو بنے گی، حالات تو بدلیں گے۔ ہمارے حل اور ہمارے مسائل کے حل اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے خوشی ہے 29 سال سے یہ محفل سج رہی، 29 سال ہو گئے۔ اس درمیان میں فساد بھی آیا، کووڈ بھی آیا، یہ محفل کبھی ناکا نہیں ہوئی۔ اس محفل کو اللہ نے کبھی لاگا 29 سال میں کبھی نہ کر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی برکتیں ہم سال بھر محسوس کرتے، جو شریک ہوتے ہیں وہ سال بھر محسوس کرتے ہیں۔ تو سن لیں، آپ تو دیر سے ہی بیٹھے ہوئے، ابھی نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔
دعا بھی ہوگی، خصوصی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک جنگل سے گزر رہے تو دیکھا ایک بڑا سا پتھر ہے اور اس کی روشنی سے پورا جنگل منور ہے، پتھر سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی اور حیرت میں ڈوب گئے، پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے بندے عیسیٰ اس پتھر کو دیکھ کر جو تعجب میں گرفتار ہو، اس سے اور تعجب خیز منظر تمہیں دکھاؤں؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا کیوں نہیں، اگر آپ دکھانا چاہتے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا ذرا مجھے بتا کہ اس سے تعجب خیز منظر کیا ہے؟ تو وہ پتھر ٹوٹا اور اس میں ایک پتھر تھا، اس پتھر میں پتھر تھا، اور پھر اس پتھر کا حسن اس سے اور زیادہ تھا، اور پھر ارشاد ہوا جب اس پہ مزید تعجب پڑا تو کہا اور منظر دیکھ لیں، اور وہ پتھر جب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو دیکھا ایک بزرگ ہے، اس میں مصروف عبادت ہے، پتھر کے اندر مصروف عبادت۔ میرے اللہ کی شان کیا ہے، اپنے اللہ کی اہمیت کو سمجھو، پتھروں میں انسانوں کو بساتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ بھی تو لوگوں کا کمزور ہے، لوگ سمجھتے ہیں قبر میں کیسے رہیں گے، ارے جو پتھر میں رکھ سکتا ہے وہ قبر میں کیسے رکھے؟ جب قبر میں پھر بھی تو کچھ پیر پھیلانے کی جگہ ہوتی، پتھر ہوتے ہی ہے، اور پتھر پورا بھرا ہوتا ہے اندر سے، کھوکھلا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بھرے ہوئے پتھر میں قدرت انسان کہ اللہ اللہ ہے۔ لوگ یہ بھی گھبراتے ہیں، قبر کو سوچتے ہیں قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میں نے نبی سے وفا کر لی، ماں کے پیٹ سے تو بڑی ہے نا قبر، ماں کے پیٹ میں کیا ہوا جو قبر میں کیا ہوگا، وفا تو کر نبی سے، بتاؤ تو صحیح، ماں کے پیٹ میں کتنے سکون سے کوئی ٹینشن تھا؟ حضور سے وفا کر لو، قبر کے اندر باغ بھی ہے، اگر وفا کر لو، درخت بھی ہے، پھل بھی ہے، پھول بھی ہے۔ جن لوگوں نے قبر کو کا منظر کبھی قدرت نے دکھایا تو لوگوں نے دیکھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑے نیک تھے، وہ قبر کھودتے تھے، دوسرے کی قبر کھود رہے تھے تو ایک اینٹ گر گئی تو بازو والی قبر دکھی تو دیکھا کہ اندر ایک جوان ہے جو قرآن لے کر کے بیٹھا ہے، ایسی خوشخطی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آ رہی تھی۔ تو جیسی دونوں کی آنکھیں چالو، دونوں کا کہ قیامت آ گئی تو کہا قیامت ابھی نہیں، تو کہیں لگا تو ہم اپنا کام کریں۔ خبر حال ہے، گڑبڑ کرو گے تو قبر میں کرو گے، اگر حضور سے وفا کرو گے، وقت پہ نماز پڑھو، بھائی بہنوں کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو، کسی کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، اللہ کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ جتنا حسن و جتنی خوبصورتی دنیا میں ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ حسن اور خوبصورتی قبر میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ 2 گز زمین ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، وہ صرف 2 گز زمین نہیں ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آپ کو کیا کرنے کو بتاؤ، قدرت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وفا کرو گے جنت کے باغوں میں باغ بننے کی قبر، بے وفائی کرو گے اللہ رسول سے جہنم کے گڑھوں میں سے۔ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے، لاٹری کے پیسے کھاؤ گے، لوگوں کا لے کے خرچ کر لو گے، حرام لقمہ کھاؤ گے، جھوٹ بول کے کماؤ گے، کسی کی غلطی کرو گے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ، ورنہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ صحیح صحیح زندگی گزارو، تھوڑی تکلیف اٹھا لو لیکن زندگی صحیح صحیح گزارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر میں بزرگ جو عبادت میں مصروف ہے اور قریب میں بیل لگی ہوئی انگور کی اور ایک نہر جاری، اسی پتھر میں نہر بھی جاری ہے اور انگور کی بیل بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اس سے بات کرے تو اس نے نماز مکمل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے دن سے ہو؟ کہا 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کرنا، جب بھوک لگتی ہے تو انگور یہاں سے ایک توڑ کے کھا لیتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، اور اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، سیلاب ہو جاتا ہے۔ اس میں کام یہ عبادت کرنا، 400 سال سے تو عبادت کر رہا ہے،
نہ کسی سے بات چیت کی، نہ نیند ہے، نہ سونا ہے، کچھ نہیں ہے، بس یار کی یاد ہے، اس کا ذکر، اس کی عبادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ اتنا خوش نصیب ہے، 400 سال سے یہ عبادت میں مصروف ہے، عبادت کی عبادت کر رہا ہے، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے، نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے ہی میں، عبادت میں، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور جواب آیا، او عیسیٰ تمہیں نہیں معلوم کیا، تمہارے بعد میں اپنا محبوب بھیجوں گا، اپنا حبیب بھیجوں گا، محمد رسول اللہ کو ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجوں گا، اور ان کو میں شب برات جیسی مبارک رات عطا کروں گا۔ ان کا کوئی امتی شب برات میں صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس سے بڑھ کر میں اس کو ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ ہے، وہ کہاں پتھر میں رات و دن 400 سال سجدے کرنا ہے، اور یہاں سب کچھ کھا پی کر بھی صرف 2 رکعت، اس کی 400 سال سے زیادہ ثواب ہے۔ کس کی وجہ سے؟ محبوب کی وجہ سے، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ محمد، ورنہ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ جو پڑھے گا اس کو نماز یہ توجہ کرنا، بہت ہوشیار نہ بولو، نماز پہ گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ کہہ دے گا جو 2 رکعت پڑھے گا اس کو ثواب دیں گے، جو پڑھے گا اس کو نہیں، صرف محبوب والا پڑھے گا تو اس کو عطا دیں گے۔ ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی جو انعام اور اکرام میں سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے، سب کو ثواب نہیں دوں گا، محبوب کے امتی کو دوں گا، یار کے امتی کو دوں گا، کیونکہ محبوب پیارا ہے تو اس سے جو منسوب ہو جائے اس سے بھی ہم پیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے لیکن یہ محبوب کا امتی نہیں ہے، یہ 400 سال میں جہاں نہیں پہنچا، محبوب کی امتی کو 2 رکعت میں اس کے آگے پہنچا دیا کریں گے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تک کے رہ گیا باہر، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ جب 2 رکعت کا یہ عالم ہے، جو پوری رات نمازیں پڑھیں گے، شب برات میں ان کو کیا ملے گا؟ جو نعتوں کی محفل میں شریک، ابھی آپ کتنی دیر سے نعت شریف سن، حضور کا ذکر سن رہے تھے، سبحان اللہ۔ جب کوئی نعت پڑھا کرے تو ساتھ میں پڑھا کرے، پڑھ رہے تو عثمان بھائی کہ تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت، تو آپ لوگ چپ تھے، میں نے کہا آج تک قبولیت کی رات ہے، پڑھ لیتے کرم ہو جاتا تو حاضری ہو جاتی، مالدار نہیں جاتے وہاں، جسے یار بلاتا ہے ہو جاتی، ورنہ کروڑپتی لوگوں کو میں دیکھا پوری زندگی نہیں گئے، اور غریبوں کا انتظام ہو رہا ہے، یار جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے دعائیں کرتے رہو، مدینہ شریف مانگتے رہو، اور یہ بھی بتا دوں ہر جگہ جاتے ہو تو ثواب ملتا ہے، مسجد میں آتے ہو تو ثواب ملتا ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہو تو شفاعت کا مستحق حافظہ عطا کیا جاتا ہے، جس سے شفاعت کا وعدہ کر لیا جاتا ہے، شفاعت والے کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ شب برات ہے، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر نزول اجلال کرتا ہے، جیسا کہ اس کی شان تجلی فرماتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں۔ لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں، پہلے آسمان پہ اللہ کے انوار اترتے ہیں، اللہ تجلی کرتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ خصوصی توجہ کرتا ہے رحم و کرم کی، اور سر شام سے اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ دیتا ہے، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس شرطوں کو سامنے رکھ کے مانگو گے تو گارنٹیڈ آپ کو ملے گا، بالکل ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عطا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ مغفرت کرتا ہے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی، اور ایک حدیث میں آیا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ، بنو کلب کی بکریوں کے برابر نہیں،
دھیان دیجیے آپ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد، ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں آج تک کوئی گن پائے؟ اور بنو کلب کا نام کیوں لیا؟ یہ بنو کلب جو ہے، ایک ایک آدمی بکری پالنے کا اتنا شوقین تھا کہ ان کے ایک ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھیں. یعنی پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس؟ بنو کلب کے پاس تھی. اب حضور نے میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا پتہ ہے. ایک پوائنٹ میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں کہ ایک بکری کے بال کے برابر بھی مسلمان نہیں تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ شب برات میں اللہ بکریوں کے بالوں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں آج 1,40,000 یا 25,000 مسلمان دنیا میں، حضور کے دور میں تو اتنی تھی نا جتنی صحابہ کی تعداد ہے، اور تابعین کو اگر ملا گے تو 20-25-50,000 اور زیادہ ہو جائے، 1,00,000-2 لاکھ سے زیادہ تو نہیں تھی. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. مطلب حضور بتا رہے ہیں آج جتنے مسلمان ہیں لیکن اسلام مٹنے والا نہیں ہے. پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہوں گے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مسلمان ہوں. یہ بھی حضور کی غیب کی خبر ہے. یعنی ایک دور آئے گا ایسا کہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمان ہوں گے. اور دیکھ لیں آپ آج پوری دنیا میں مسلمان دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی. پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ پوری دنیا میں جو قوم ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں. پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں. 200 کروڑ، اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. سبحان اللہ. اور یہ سب بخش دیے جائیں جس نے بھی خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہے. جو مسلمان ہیں سب بخش